इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब एंड द सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी साहब। मुनीब फारूक साहब के दो जगह के ऊपर मैं उनका एडवांटेज लेना चाहूंगा, रीजन कि ये लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। तो मैं इनसे आज वाला जो फैसला काजी फैसल साहब वाला इख्तलाफी नोट और उसके बाद इजाफी नोट भी जो आया है, तो मुनीब साहब से स्टार्ट करते हैं। मुनीब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। मुनीब साहब, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काजी फैसल साहब चैम्बर वर्क में चले गए, ऑब्वियसली जो पेंडिंग वर्क था जिस पे फैसले आएंगे, लेकिन एक इख्तलाफी नोट आता है और वो 8 जजेस को कटहरे में लाके खड़ा कर देता है और साथ ये भी कह दिया जाता है कि मुझे उम्मीद है जाते जाते कि जनाब ये अपनी गलतियां कोताहियां जो हुई हैं उनको रेक्टिफाई भी करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखिए, बात ये है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो जितनी भी ज्यादा बेसिकली उसके अंदर जितना मर्जी स्केटिंग क्रिटिसिज्म हो, जितनी मर्जी आप आई वुड से क्रूसिफाई करें अपने कॉलीग्स को, देयर जुडिशियल एक्यूमेन, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, इट रिमेन्स अ माइनॉरिटी जजमेंट। और जो इम्पैक्ट चीज क्रिएट करती है वो मेजॉरिटी जजमेंट होती है इन दिस पर्टिकुलर केस और इन एनी अदर केस। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे जो किया गया उन 8 जजेस की जानिब से अंडर 187 जो कंप्लीट जस्टिस का वो सारा सिलसिला करके, वो जाहिर बात है मैं डिस्पैशनेटली बोल रहा हूँ, इट वाज नॉट बिट, इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्ट्रेच। और बेसिकली हमारा क्योंकि कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, हमारे यहाँ मुल्क में जजमेंट लॉ भी होता है और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसकी पाबंदी या उसका इतलाक होना लाजमी है, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जहां तक बात काजी साहब की है, तो देखिए अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो मैं उस जजमेंट के अंदर जो 8 जजेस की लॉजिक है या जिस हद तक वो गए हैं, फॉर अ लेमैन रीडिंग हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, लाइक मुझे इकोनॉमी का नहीं पता तो मैं एक चीज पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा हाँ यार ठीक ही लगती है मैंने। लेकिन अगर किसी का जुडिशियल बैकग्राउंड है, लीगल बैकग्राउंड है आई वुड से, तो वो उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेगा। सो मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपने हिसाब से एक इंडाइटमेंट की है उन बाकी जजेस की while parting his ways from the Supreme Court, so वो ठीक है, वो कर दिया उन्होंने। बट क्योंकि वो कहते हैं ना वाटर अंडर द ब्रिज, बहुत कुछ गुजर चुका है, हालात फर्क हो चुके हैं और आईनी तरमीम हो चुकी है, चीजें बदल गई हैं। सो आई वुड से कि काफी चीजें शायद अब उस तरह से जैसे होता था पहले, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रही थी, एसेंशियली उस तरह तो फंक्शन अब नहीं कर सकती। सो काजी साहब के ये माइनॉरिटी जजमेंट will be remembered as I wouldn't call it a dangling sword over the other judges, but obviously ये एक सर्टिफिकेट हो जाएगा कि वो जाते जाते चीफ जस्टिस ने ये लिखा था कि जजेस ने जो बाकी किया ये सब कुछ किया, और वो जैसे 63A की जजमेंट पहली थी बंदयाल साहब ने दी, सो वो इट रिमेन्ड एज अ ब्लॉट आई वुड से ऑन सुप्रीम कोर्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी उसको हरिडली किया गया, किस तरीके से हुआ, लेकिन आई थिंक वो चीज आउटडू होने के लिए थी कि उसको ठीक होना है, वो रेक्टिफाई होनी है। यहाँ जजेस का अब क्या रवैया आगे होता है ये तो खैर आगे वाला वक्त यहाँ पे और कुछ हो ना हो, एक नैरेटिव तो मिल गया ना, गवर्नमेंट को एक नैरेटिव तो मिल गया काजी साहब के इख्तिलाफी नोट से। एब्सोल्युटली जामी साहब, ये नैरेटिव पहले भी आया, गवर्नमेंट इसी को लेके चल रही थी, लेकिन अब काजी साहब के इख्तिलाफी नोट के बाद तो ऑब्वियसली इस नैरेटिव में मजीद जान पड़ गई गवर्नमेंट के। बिल्कुल ठीक है, मुनीब साहब हमारे सीनियर कानूनी मामलात पे ज्यादा बेहतर राय रखते हैं, मेरे ख्याल उन्होंने इसको बयान कर दिया है। नैरेटिव से क्या फर्क पड़ता है, अब जब कहानी सारी समाप्त हो चुकी है, आईनी तरामीम आ चुकी हैं, एक नया बेंच बनेगा, चीफ जस्टिस बराए नामी होंगे, जारी बात है गैर आईनी मामलात को ही देखेंगे, क्रिमिनल नोयत के केसेस को। तो अब असल मसला आगे का है कि आगे जाकर के जो इसमें लूप होल्स आ रहे हैं, ये क्योस किसी सिचुएशन दिखाई दे रही है टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका क्या सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी तवज्जो से ही पूछना चाहूंगा मुनीब साहब से कि बिलफर्ज अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तयनात होते हैं तो उनकी तो अभी 8 साल सर्विस बाकी है और 3 साल का टेन्योर है, 65 तक आपने सर्व करना है। तो जब वो चीफ जस्टिस से सुबकदोश होंगे तो क्या एक आम जज के तौर पर काम जारी रखेंगे? ऐसा प्रेसिडेंट पहले नहीं है। दूसरा, अगर आप टॉप 3 में जस्टिस याहिया साहब को ही लगाते हैं तो पहले 2 जो सीनियर मोस्ट हैं, क्या वो भी उनका क्या आपने हाल निकाला है, वो जारी रखेंगे काम या नहीं रखेंगे? फिर जो पाकिस्तान में देखें, जब भी कभी एहतजाज होता है लाहौर में किसी और शहर में, तो मालूम होता है दफा 144 लगी हुई है।
تو اب اس کی خلاف ورزی یا اس کو چیلنج کرنا بھی اظہر صدیق صاحب جیسے ایڈوکیٹ، وہ پھر اس کا مطلب ہے آئینی بینچ کا کام تو بے تحاشا ہو جائے گا. تو کیا سنگل بینچ جو ہے اتنے زیادہ معاملات کو ڈیل کر پائے گا؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ جو ہیئرنگز ہو رہی تھی اس میں ریمارکس دیکھ لیں، جیسے عائشہ کے جیسے منسوخ کہ بھائی وہ نیا معاملہ بن چکا ہے، وہاں جائیں، ہر بات وہاں جائے گی تو ول اٹ بی سفیشینٹ انف؟ اور تو اور بلکہ منیب صاحب یا دیگر لائرز نے جو LLB کی ہے، میرا خیال اس کا سلیبس بھی اب تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے حساب سے تھی. تو کہ آپ نے کل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا ہے کہ آپ نے دوسری کورٹ میں جانا ہے، چیف صاحب کے سامنے جانا ہے. اب LLB دو طرح کی ہونی چاہیے نا، کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل LLB کرنی ہے یا کرمنل LLB کرنی ہے. اچھا جی منیب صاحب، یہ جو ایک تو بات تو جو جامی صاحب نے کی ہے نا، بات یہ یہی چیز بھانپتے ہوئے ہم اتنے سیانے تھے آج سے سمجھیں کہ تقریباً 20 سال پہلے، کہ ہم نے اس وقت بھی LLB یونیورسٹی آف لنڈن سے کی تاکہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اچھا منیب صاحب، اس میں ایک دو جملے تھے کہ سنس ریویو از پینڈنگ تو اس کے امپلیمنٹیشن بھی بائنڈنگ نہیں ہے. یہ بڑا عجیب سا مجھے لگا کہ جی میجورٹی ججمنٹ ہے اور پھر بھی آپ اس میں جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ جناب ریویو پینڈنگ ہے، حالانکہ جب 63A کا ریویو لگ گیا تھا تو آپ اس کا ریویو بھی لگا لیتے. ٹائمنگ تو تھی اس طرح کہ آپ سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں آ چکے تھے جب جسٹس منیب صاحب کو کمیٹی سے نکال دیا گیا، تو ایون دین لگایا بھی نہیں اور پھر جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ جناب امپلیمنٹیشن بھی بائنڈنگ نہیں ہے. دیکھیں بات فرینکلی یہ ہے، وہ قاضی صاحب کی اپنی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بہت احترام. میں ان کی تمام باتوں سے اگری نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح آپ میری باتوں سے اگری نہیں کر سکتے، لیکن دو تین چیزیں دیکھیں. کوئی ججمنٹ واقعی انلیس کوئی چیز ایسی ہو، انلیس کوئی آپ کا جو ججمنٹ ہے وہ اٹ از ہیلڈ ان ابینس یا اٹ از پٹ آن ہولڈ، یا اس کے اوپر عام زبان کے اوپر کوئی اسٹیٹس کو آرڈر اس کی امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے نہ ہو، تو وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہو تو وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. ریویو کا لگ جانا مورل ایک آرگیومنٹ ضرور ہے کہ اچھا چلیں یار ریویو لگ جائے تو پھر دیکھتے ہیں. اگر اس فیصلے کی جب تک امپلیمنٹیشن روکی نہیں گئی تو وہ فیصلہ بائنڈنگ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ تو بات اپنی جگہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جو ابھی یحییٰ آفریدی صاحب کی بات کی گئی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ابھی 6-8 سال رہتے ہیں، دیکھیں جو لینگویج ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ 65 سال یا 3 سال کا ٹینیور وچ ایور کمز فرسٹ، اگر وہ لیٹ سے یحییٰ صاحب ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو بس وہ 3 سال اپنی چیف جسٹس کی کریں گے اور باقی اس کے بعد he will be considered as retired for the rest of his term, even if he doesn't attain the age of 65 اور اس پر نویشن تک نہیں پہنچتے وہ تو اس وقت ریٹائر کنسیڈر ہوں گے. یہی چیز، اور جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک یہاں پر تھا کیونکہ ججمنٹ جب یہ ابھی ترمیم نہیں ہوئی تھی تو یہ تو سب کو پتا ہے، اٹس نو سیکرٹ کہ منصور علی شاہ صاحب سے کافی ایشوز تھے. ابھی جو چیز دیکھیں ہے، جو بڑی میجر چینجز ہوئی ہیں کہ یہ جو باقی جج صاحبان ہیں، لیٹ سے ابھی یحییٰ صاحب آ جاتے ہیں، جو باقی 2 جج صاحبان ہیں، مثال کے طور میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، ہمیں نہیں پتا فیصلہ کیا، لیکن اگر جی منیب اختر صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، what they can do is what the Lahore High Court judges are doing. They are still serving. وہ سرو کر رہے ہیں ابھی تک. ان میں سے کوئی نارملی فوج کے اندر تو پریسیڈنٹ ہے نا کہ کنونشن ہے رادر ایک کہ جو اگر نیچے سے کوئی ایلیویٹ ہو جائے تو اوپر باقی جو اس سے اگر اوپر والے ہیں تو وہ خود ہی ریٹائر کر جاتے ہیں، سپرسیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ریٹائر کر جاتے ہیں آنریبلی کے بس. یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں، لاسٹ دیٹ آئی چیک، دے آر اسٹل سرونگ. جو تیسرے نمبر پہ جج صاحبہ تھی ان کو ایلیویٹ کیا گیا، جو 2 ججز ان سے اوپر تھے وہ ابھی بھی سرو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ججی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، لیکن منیر صاحب وہاں پہ چانس یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعد میں ایلیویٹ ہو جائیں گے ایٹ سم پوائنٹ. نہیں، میرا نہیں خیال. ونس اگر آپ سوٹیبلٹی کے پرنسپل کو اوپر چلنا شروع ہو جائے نا تو پھر اگر جو آپ سوٹیبل نہیں ہے تو وہ آگے جا کے کہاں سوٹیبل ہوگا. ہاں اگر وقت تبدیل ہو جائے اور آپ کو پتا ہے تبدیل ہوتے ہوئے کو پتا نہیں چلتا، سو الاٹ کین چینج، الاٹ کین ہیپن ان دیٹ کیس. بٹ یہ جو سارا سچویشن ہے اس میں تو یہ ہے. پلس جو کانسٹیٹیوشنل بینچز والی بات ہے نا، دیکھیں وہ ابھی تو کیونکہ یہ ترمیم ایسی ہے کہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں، اور شاید یہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر، ابھی تو ججز کو سمجھنے میں اس کو بڑا ٹائم لگے گا. وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بھی بدل چکی ہے.
جو عام اپوائنٹمنٹس تھی ان میں پارلیمنٹری کمیٹی ختم ہو چکی ہے بیکاز پارلیمنٹ کے لوگ جوڈیشل کمیشن میں چلے گئے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کا سربراہ علیحدہ علیحدہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اگر جوڈیشل کمیشن ان کو بنا دے تو، پریزائڈنگ جج بنا دے گرونی کو تو، ہاں اگر ان کو ایز جج اور ایز ہیڈ جج آف اے کانسٹیٹیوشنل بینچ ان کو بنا دے. پھر منصور علی شاہ صاحب آرے نہیں کھاندے منیب صاحب نہیں، لیکن وہ بنانا تو وہ جوڈیشل کمیشن نے ہے نا، پھر بنانا تو اس کو جوڈیشل کمیشن نے ہے، اور وہاں جو اس کی کمپوزیشن ہے دیٹ ہیز چینجڈ آل ٹوگیدر، وہ چینج ہو چکی ہے. سو اب میں صرف اس میں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور ابھی ہمارے پاس دیکھیں چیف جسٹس کا تو پتا ہے کہ چیف جسٹس کیا بلا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے اور جو بنایا جا رہا ہے. آئینی بینچ اور آئینی بینچ کا کام ہونا، آئینی بینچ کا آگے پروسیڈ، یہ وہ چیز ہے جو آگے جا کر ابھی پتا چلے گی، ہمیں نہیں پتا. جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ، کیونکہ میں آئی بین پریڈکٹنگ اباؤٹ اٹ آن دا بیسس آف نیوز، کہ یہ فرسٹ فیز تھا، فیز وائز ترمیم ہونی تھی. فرسٹ فیز از اوور. Now the next phase would be some point in time. I have a very strong feeling. This is again a very strong feeling کہ یہ آئینی بینچ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا. What they can do sometime down the line is کہ یار اس کو یہ بینچ والا کام بن رہا ہے تو فائن تھی ہمارا جو اوریجنل آئیڈیا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا. Since there is a lot of mess, تو ہم ایک آئینی عدالت ہی علیحدہ بناتے ہیں کیونکہ بینچ سے کافی کنفیوژنز ہو رہی ہیں. جامی صاحب میرا خیال ہے سر، میں آپ سے I tend to agree with you somehow. ریزن از دیٹ کہ یہ ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی یا کسی پولیٹیکل موٹیو کے ذریعے فار ٹائم بینگ تو اسے اس طریقے سے مینج کیا گیا. بٹ آئی آلسو فور سی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے دیٹ ول بی انیویٹیبل. ریزن اس کے کون سا ایسا، آپ تو وکالت کرتے رہے، کون سا ایسا سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے ماضی قریب میں جس میں آئینی پہلو نہ نکلے؟ گیو می سنگل ون ایگزامپل جس میں آئینی پہلو نہ نکلے. تقریباً میجورٹی کیسز میں آئینی پہلو نکلے گا. جب نکلے گا تو اس بینچ کی بس ہو جائے گی. جب بس ہوگی تو یو ول بی فورسڈ اکارڈنگ ٹو یور پلان کہ آپ پھر جائیں گے آئینی عدالت کے اوپر. لیکن صاحب اس سب کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آج انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ تو اس کو ایک بڑا بگ بلو قرار دے رہے ہیں جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے خلاف. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ججز کا انتخاب ہوگا یہ تو معاملہ پولیٹیسائزڈ ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیے پاکستان میں جب بھی چیف آف آرمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کہانیاں نہیں سنتے، کیا کیا قصے کہانیاں نہیں ہمیں معلوم ہوتی. اور ماضی میں اگر آپ جھانکیں جا کے تو معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے فلاں کو کیسے اپوائنٹ کیا، وہ بھی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، بلکہ منیر صاحب بہتر جانتے ہیں. تو اب جب آپ کی پارلیمانی کمیٹی جو کہ سیاستدانوں پر مبنی ہے، جس میں آپ کو 2/3 چاہیے، اس نے تقرر کرنا ہے، تو اب جو بھی ایلیجیبل ہوا کرے گا وہ کتنا پولیٹیسائز ہوگا، کتنا لابیز پر مجبور ہوگا، انفلوئنسڈ کتنا ہوگا. ایگزیکٹلی کیوں نہ ہو. اور یہ تو وہی معاملہ جو میں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ وہ میکسیکو میں انہوں نے کہا جج براہ راست منتخب ہو کے آ جائے، وہ اس لیے جی کہ وہ کٹے ختم ہو جائے. لیکن معلوم ہوا کہ میکسیکو کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہاں کارٹل اور مافیا کتنا تگڑا ہے. وہاں پہ بندہ ہی منتخب ہوا ہوگا جس کے سر پہ دستے شفقت ہوگا. یہاں بھی پھر وہ کہانی آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں. یہاں انفلوئنس جو ہے پولیٹیشنز کا یا دیگر سٹیک ہولڈرز کا یا پاور سیکٹرز کا وہ اپنی جگہ کاؤنٹ ہوگا. اس لیے یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے آئی سی جے کی، یہ بڑی میننگ فل ہے اور بڑے اہم دن کے موقع پر سامنے آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے قانون سازوں نے اس بارے میں کیا سوچا تھا، کیا پلان تھا. از اٹ مینٹ اونلی فار ٹائم بینگ کہ ابھی جو ان کو اصل چیلنجز تھے ان کے ذہن میں، آئی ول ناٹ نیم، ان سے بس درگزر کر لیں، ان سے جان چھوٹ جائے، بعد میں باقی دیکھیں گے، جس کی طرف منیر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید پھر 27th امینڈمنٹ بھی لانی پڑے. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس